اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہدایت کی کتاب قرآن کریم کو اتارا، اور قرآن کریم کے شروع میں ہی انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قرآن کھلواتے ہی سورہ فاتحہ تو خلاصہ ہے پورے قرآن کا، پھر خلاصے کے بعد تفصیل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ سے تفسیر شروع کی، یہاں شروع میں ہی بتا دیا کہ انسانوں کے 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اس آیت کے اندر بتایا کہ پہلا طبقہ مسلمانوں کا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر طبقہ بتایا کفار کا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پھر تیسرا طبقہ بتایا منافقین کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو ہیں اندر سے کافر لیکن مسلمانوں کے اندر رہ رہے ہیں مسلمان کا نام لے کر، بلکہ مسلمان سے بھی اوپر ہم مومن ہیں کہ ہم مومنین کا نام لے کر مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، اور قرآن ان کو کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن ہرگز نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ طبقہ منافقین کا سب سے زیادہ تفصیل سے اس کو بیان کیا، پورا رکوع اس پر چلایا۔ مسلمانوں کا طبقہ 2 آیتوں میں بیان کر دیا، کافروں کا طبقہ 2 آیتوں میں بیان کر دیا، اور منافقین کا طبقہ اس کو پورے رکوع کے اندر چلایا، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو، مسلمانوں کو منافقین سے ہوتا ہے، اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو منافقین کا طبقہ جو رہ رہے مسلمانوں کے اندر ہیں اور اپنے کو مومن کہہ رہے ہیں، حقیقت میں قرآن کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہیں، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر، پہلے تو جب آپ مدینہ تشریف لائے تو منافقین آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے دعنی یا رسول اللہ کہ اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں منافقین کی گردنیں اڑا دوں، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے تھے۔ لیکن جب غزوہ خیبر ہوا اور منافقین کی شرارتیں بڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر 2 فیصلے فرمائے۔ ایک تو آج سے متعہ حرام ہے، یہ فیصلہ فرمایا۔ دوسرا منافقین کو مدینے سے نکال دو، یہ فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ منافقین کو مدینے سے نکالا گیا، اور مختلف جگہوں پر جا کر منافقین آباد ہو گئے۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ یمن میں جا کر آباد ہوا، جو عبداللہ ابن سبا منافق یہودی کا قبیلہ تھا۔ اس نے یہ کہا کہ ہمیں نکالا ہے، ہم مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، لیکن وہ ڈرتا تھا حضرت عمر سے، وہ ڈرتا تھا حضرت عمر سے،
وہ ڈرتا تھا حضرت عمر سے، تو اس لیے وہ اس وقت تو نہ آیا، لیکن جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، پھر حضرت ابو بکر کا بھی وصال ہو گیا، پھر حضرت عمر کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، تو یہ عبداللہ ابن سبا اپنے ساتھ 40 آدمیوں کو لے کر حضرت عثمان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ بہت اچھا۔ جب وہ مجلس سے اٹھ گیا تو حضرت عثمان نے کہا کہ اس کے اندر سے مجھے نفاق کی بو آ رہی ہے، تم لوگ ہوشیار رہنا، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے، یہ فتنہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ جب ان کی دال نہیں گلی تو انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت شروع کی اور یہ کہا کہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان خلافت کے مستحق نہیں ہیں، حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، لہذا حضرت علی خلافت کے مستحق ہیں۔ یہ اس نے شوشہ چھوڑا۔ چنانچہ میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا، اجمالی خاکہ پیش کر رہا ہوں، جو مقصود ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان کو شہید کیا انہی 40 آدمیوں نے، 40 باغیوں نے، 40 یہودیوں نے، 40 منافقوں نے۔ یہودی تھے، باغی تھے، منافق تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اب جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی خلافت پر آئے، تو اب تو ان کو چین سے بیٹھ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا مدعا یہی تھا کہ حضرت علی خلافت کے مستحق ہے، حضرت علی کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان خلافت کے مستحق نہیں ہے، تو اب تو چین سے بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن مقصود کوئی اہل بیت سے محبت نہیں تھی، حضرت علی سے محبت نہیں تھی، مقصود مسلمانوں کے اندر انتشار کرنا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ حضرت علی کو بھی شہید کیا انہوں نے، حضرت علی کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ پورا واقعہ ہے، حضرت علی کی شہادت بھی بڑی دردناک ہوئی، حضرت علی کو شہید کیا۔ حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بنے، حضرت معاویہ خلیفہ بنے، تو اب چین سے بیٹھ جانا چاہیے، لیکن اب مسلمانوں میں لڑائی کی بنیاد کیا ہو، مسلمانوں میں لڑائی کی بنیاد کیا ہو، اس کے لیے عنوان انہوں نے باندھا کہ حضرت معاویہ سے کہا کہ بڑی جنگیں اور بڑا خون ہو چکا ہے۔ یہ مسلمانوں کے روپ میں آگے آگے بیٹھتے تھے، مسلمانوں کے روپ میں بیٹھتے تھے، حالانکہ تھے منافق۔ تو اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ بہت خون ہو چکا ہے، اب بہتر ہے کہ آپ اپنی موجودگی کے اندر کسی کو خلیفہ بنا جائیں، تاکہ آپ کے بعد خلافت پر جھگڑے نہ ہو، حکومت پر جھگڑے نہ ہو۔ اور اس کے لیے اب کیا ہو تو انہوں نے کہا، حضرت معاویہ سے کہا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کروا دیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کروا دیں۔ اور یزید، ان کو پتہ تھا کہ ان کا مقصود جھگڑا کرانا تھا، مسلمانوں میں خون کرانا تھا، ان کو پتہ تھا کہ یزید فاسق ہے۔ اب جب معاویہ کا بیٹا ضرور ہے لیکن یزید فاسق ہے، تو اب جب اس کی خلافت کو کہیں گے تو اس پر جو ہے وہ لا محالہ اجل صحابہ، کبار صحابہ، بڑے صحابہ مخالفت کریں گے۔ چنانچہ یہ عنوان یزید کا اسی لیے باندھا گیا، اور ادھر بصرہ، کوفہ، عراق، شام، یہاں سے جعلی خطوط جو ہے بھیجے، خود لکھے، ان 40 آدمیوں نے خود یہ خطوط لکھے اور خطوط حضرت معاویہ کو بھیجے کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ کی طرف سے خط آیا، بصرہ کی طرف سے خط آیا، عراق کی طرف سے خط آیا، بغداد سے خط آیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار۔ وہاں کے مسلمانوں نے نہیں لکھے تھے، انہی منافقین نے لکھے تھے۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے جب یہ دیکھا، حضرت معاویہ یہاں
حضرت معاویہ یہاں برحق تھے، معاویہ نے صرف یہ دیکھا کہ بہت خون ہو چکا ہے، حضرت عثمان، حضرت عمر کا خون، حضرت عثمان کا خون، حضرت علی کا خون، اور یہ بڑے بڑے صحابہ ان کو قتل کیا گیا ہے، لہذا آگے جو ہے خون نہ ہو، اور ادھر یزید کے ہاتھ پر یہ لوگ تیار ہیں، تو چلو فیصلہ کر دیتا ہوں کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اب یہ خبر، اب یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی۔ اب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ حضرت معاویہ یزید کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے کو خلیفہ بنانا، اپنے بیٹے کو، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب زور اس پر تھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ان حضرات نے بیعت نہیں کی، اور بہت سے صحابہ نے بیعت نہیں کی، جو یہاں والے تھے، حجاز والے تھے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ والے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ کا اسی اثنا میں انتقال ہو گیا، یزید خلافت پر بیٹھ گیا، حکومت پر بیٹھ گیا۔ جب یزید حکومت پر بیٹھا تو یزید نے پھر، حالانکہ حضرت معاویہ کہہ کر گئے تھے یزید سے کہ صحابہ سے کی مخالفت نہیں کرنا، وہ بیعت نہ کرے سو نہ کرے، جو وہ بیعت نہیں کر رہے تو تم ان سے جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں ہے، آرام سے کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ان سے جھگڑنا اور لڑنا نہیں۔ حضرت معاویہ کہہ کر گئے تھے، لیکن یزید نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، اور جو ہے وہ ان کو، اور جو ہے وہ یہ کہا کہ ان کو بھی کہا کہ یہ بھی بیعت کریں گے ورنہ میں ان کو قتل کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خبر ملی کہ کوفہ، بصرہ، عراق، شام والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے۔ یہ بھی وہ جو منافقین تھے 40، انہوں نے خطوط بھیجے حضرت حسین کو کہ آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت، حالانکہ تیار نہیں تھے، کہا کہ بیعت کرنے کے پہلے تیار نہیں تھے، بعد میں تیار ہوئے، کہا بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ حالات کا جائزہ لے کر آؤ، حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ مسلم بن عقیل جو ہے وہ مدینہ منورہ سے چچا داد بھائی تھے حضرت حسین کے، مسلم بن عقیل حضرت حسین کے چچا داد بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل وہاں پر چلے، وہاں پر آئے، اور کوفہ آ کر، کوفہ جب پہنچے تو 18,000 مسلمان مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو گئے کہ ہم حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بھی چال چلی تھی ان 40 آدمیوں نے، تاکہ حضرت حسین کو بلائیں اور ان کو بھی شہید کروائیں۔ چنانچہ حضرت، جب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ 18,000 مسلمان جو ہے وہ تیار ہیں حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے، تو مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا حضرت حسین کو کہ آپ آ جائیے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین چل پڑے اہل بیت کو لے کر، اپنے علی اصغر، علی اکبر، اور جو ہے وہ اپنے جو ہے ازواج کو لے کر حضرت حسین چل پڑے مدینے سے کوفے کی طرف۔ جب چل پڑے تو عبد الرحمن ابن عباس نے بھی روکا، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے بھی روکا، اور فرمایا الکوفی لا یوفی، کوفے والوں کے اندر وفا نہیں ہے، آپ نہ جائیے۔ لیکن حضرت حسین کہنے لگے کہ میں کیا کروں کہ یہاں پر جو ہے وہ مسلمان بلا رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہے وہ حضرت حسین چلتے رہے، مقام زیالہ پر جا کر پہنچے۔ تو ادھر تو حضرت حسین مقام زیالہ پر پہنچے، ادھر سے کیا ہوا، مسلم بن عقیل نے 18,000 سے بیعت لی تھی حضرت حسین کے ہاتھ پر، تو وہاں سے ابن زیاد، یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا والی، کوفے کا گورنر بنایا۔ ابن زیاد بڑا سخت تھا،
بہت سخت تھا. اس نے جناب کیا تقریر کی کہ میں یعنی وہاں مسلمانوں میں تقریر کی ابن زیاد نے، تو اس کی تقریر پر 18,000 میں سے سارے چھٹ گئے. جو مسلم بن عقیل کے ساتھ 18,000 ہو گئے تھے وہ سارے چھٹ گئے، صرف 30 آدمی رہ گئے. حضرت عقیل پریشان، مسلم بن عقیل پریشان، اور وہاں سے جو ہے مسلم بن عقیل ان 30 کو لے کر چلے. اور ابواب کندہ پر جب مسلم بن عقیل پہنچے، پیچھے مڑ کر دیکھا ایک بھی نہیں تھا. اب مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں کے اندر تنہا تنہا اکیلے پھر رہے. شدید پیاس لگی. ایک عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے پانی پلایا، پھر وہیں بیٹھ گئے. عورت نے کہا جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے. تو عورت نے اپنے گھر کے اندر پناہ دے دی. اس عورت کا بیٹا آیا، اس کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل نے یہاں پناہ لی ہے، تو اس نے ڈر کے مارے ابن زیاد کو خبر دے دی. ابن زیاد نے محمد بن اشک کے ساتھ 70 آدمی گرفتاری کے مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجے. مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ اب میں گرفتار ہو جاؤں گا. گرفتار ہو گئے. جب گرفتار ہو گئے کہا مجھے 2 وصیتیں کرنے دو. مسلم بن عقیل نے کہا ایک محمد بن اشعث سے کہا، محمد بن اشعث جو 70 سپاہیوں کو لے کر آیا تھا، اس سے مسلم بن عقیل نے کہا کہ ایک تو یہ کہ میرا 700 درہم قرضہ مجھ پر ہے، فلاں آدمی کے، کوفے کا فلاں آدمی کا، وہ قرضہ ادا کر دو. میں اللہ کے ہاں قرضے کے بوجھ کے ساتھ نہیں پہنچنا چاہتا. اتنا سخت معاملہ ہے قرضے کا کہ چاروں طرف سے تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے چمک رہے ہیں، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اور قتل سامنے، خون اپنا سامنے. بلکہ یہ کس وقت وصیت کی ہے کہ مسلم بن عقیل کو قصر عمارت کے اوپر لے جایا گیا اور گردن جو ہے وہ وہاں رکھی دیوار پر، تلوار اوپر ہے. مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں ایک تو حسین کو خبر دے دو کہ یہاں نہ آئیں، اور دوسرا میرا 700 درہم کا قرضہ ادا کر. اسی اثناء میں تلوار چلتی ہے اور مسلم بن عقیل کی گردن کٹ کر زمین پر نیچے گر پڑتی ہے. ادھر سے حضرت یہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی. ہانی بن عروہ نے اپنے گھر کے اندر پناہ دی تھی، ہانی بن عروہ کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا. یہ ان کے ساتھ ہوا. ادھر سے جب خط پہنچا حضرت حسین کو مقام زیالہ سے چل پڑے تھے، مقام عقبہ میں پہنچ چکے تھے حضرت حسین اور اہل بیت سب ساتھ ہیں. مقام عقبہ میں جب پہنچے تو وہاں خط پہنچا، ایک آدمی بھیجا، آدمی پہنچا اور آدمی نے کہا کہ اس طرح مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو چکا ہے اور اس لیے آپ کوفہ نہ آئے، واپس مدینہ منورہ چلے جائیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل ما قدر نازل، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کیا کریں؟ مشورہ کیا تو بنو عقیل جو مسلم بن عقیل کے رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے ہم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین آخر ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلے، کہا میں واپس نہیں جا سکتا. چنانچہ حضرت حسین یہاں کوفہ پہنچے، اور خلاصہ یہ کہ کوفہ جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پر بڑی سخت لڑائی ہوئی ہے. ظہر کی نماز کا وقت آیا، لڑائی کے درمیان ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، حضرت حسین نے کہا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہیں، اس آدمی کے دین میں کوئی خیر نہیں جس آدمی کے دین میں نماز نہیں. ایسے وقت کے اندر نماز پڑھی ہے. ادھر انہوں نے قرضہ اور ادھر انہوں نے حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق قرضے کا، حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق نماز کا. اس میں نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز حضرت حسین نے پڑھی ہے اور صلاۃ خوف پڑھائی گئی.
صلاۃ خوف پڑھائی گئی. آپ کے بیٹے علی بن اکبر زبان پر شعر انا علی ابن حسین ابن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی یہ کہہ کر حضرت علی اکبر آگے بڑھے ہیں. تو اس پر علی اکبر جب آگے بڑھے ہیں تو عمر بن سعد نے زور سے ان کے تیر مارا ہے. وہ نیچے گرے ہیں. تلوار لے کر آیا, تلوار لے کر آ کر ان کے جسم کے 3 ٹکڑے کیے. حضرت حسین آئے اور ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر خیمے کے اندر لے گئے. پھر ان کے چچا زاد عقیل کے بیٹے تھے, دوسرے بیٹے تھے عقیل, وہ آگے بڑھے تو ان کو بھی مارا, ان کو بھی قتل کیا. حضرت حسین نے اس کی لاش, وہ چھوٹے بچے دونوں کی لاش وہاں خیمے کے اندر لا کر رکھی. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تو ایک کافر تھا, اس نے حضرت حسین شدید پیاسے تھے, دریائے فرات پر پہنچے, یوں ہاتھ اٹھایا تھا پانی پینے کے لیے کہ ایک منافق نے وہاں سے تیر چلایا اور سیدھا ہونٹوں پر آ کر لگا اور بجائے پانی کے خون اندر گیا. اس طریقے سے آپ پھر وہاں سے واپس ہوئے, دریائے فرات سے واپس ہوئے, پانی نہیں پینے دیا گیا. پھر اس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تیر چلائے اور حضرت حسین کے 70 نیزے اور 73 تلوار کے زخم اس کے ساتھ حضرت حسین گرے ہیں. سنان آگے بڑھا اور حضرت حسین کا سر کاٹا. عمر بن سعد آگے بڑھا, سر کو اور جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا. اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالی نے کسی کو بھی چھوڑا نہیں ہے. ان کے بعد اللہ تعالی نے کسی کو چھوڑا نہیں. ایک شخص صبح کو جب اس کے بعد کیا ہوا کہ یزید بھی چین سے نہ بیٹھ سکا اور بغاوتیں شروع ہو گئی. تھوڑے دنوں میں یزید ذلت کے ساتھ مرا. اور پھر زیاد ابن زیاد اس نے جو ہے وہ اس نے 248 آدمی قتل کیے اس جرم میں کہ قتل حسین کے اندر وہ شریک تھے. ایک دن میں 248 آدمیوں کو قتل کیا. اچھا, پھر یہ ایک اور کی حکومت آئی تھی, نام میں بھول رہا ہوں, اس نے جو ہے وہ قتل کیا تھا. اب جنہوں نے قتل حسین میں حصہ لیا اللہ نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا. ایک شخص صبح اٹھا, آنکھوں سے اندھا تھا, اس سے پوچھا تو رات کو تو سویا تھا, بینا تھا, دیکھنے والا تھا, صبح تو اٹھا ہے آنکھوں سے اندھا ہے, کیا ہوا؟ کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آستین آپ کی چڑھی ہوئی ہے, تلوار ہاتھ میں ہے, 10 قاتلان حسین کی لاشیں سامنے آپ کے پڑی ہوئی ہیں. مجھے آپ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تو قتل حسین کے اندر شریک ہوا تھا. ایک سلائی لی, سلائی حسین کے خون کے اندر ڈبوئی آپ نے اور سلائی ڈبو کر میری آنکھوں کے اندر پھیری. صبح میں اٹھا ہوں تو آنکھوں سے اندھا. اسی طریقے سے ایک شخص صبح اٹھا, اس کا پورا منہ کالا تھا. وہ کون تھا؟ جس نے حضرت حسین کے سر کو گھوڑے کے گردن کے اندر لٹکایا تھا. حسین کا سر کاٹ کر گھوڑے کے اندر لٹکایا تھا, گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا. اس کا صبح اٹھا ہے تو پورا چہرہ تارکول کی طرح سے کالا. اسی طریقے سے ایک شخص جس نے حضرت حسین کو, مالک بن نمیر, جس نے پانی پینے سے روکا تھا, اللہ نے اس پر پیاس مسلط کی. پانی پیتا تھا لیکن پیاس بجھتی نہیں تھی, پیٹ پھولا, پھٹا اور مر گیا, وہیں پر ختم ہو گیا. یہ اس کے ساتھ اللہ نے کیا. اور ایک مجلس کے اندر ذکر چلا کہ اللہ نے کسی بھی قاتل حسین کو چھوڑا نہیں.
تو ایک بوڑھا کہنے لگا کوئی نہیں، میں بھی قتل حسین میں شریک تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر گیا، چراغ کی بتی اونچی کر رہا تھا کہ اس کے کپڑوں کے اندر آگ لگی، پھر جسم پہ آگ لگی، پورا جل کر کوئلہ، وہاں کوئی تھا بھی نہیں جو اس کو بچاتا، جل کر کوئلہ ہو کر ختم ہو گیا، وہاں پر ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ جتنے بھی قاتل تھے سب کی دردناک موت ہوئی ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، پورا واقعہ تو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں عرض نہ کر سکا، ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ایک تو حقوق العباد کا ملتا ہے اور ایک حقوق اللہ کا ملتا ہے۔ حقوق العباد میں کوئی حق ہمارے ذمے رہے نہیں، اور حقوق اللہ میں کوئی حق جو ہے وہ ہمارے ذمے رہے نہیں۔ یہ یعنی اور نماز 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 آپ خود دیکھیے، مسلم بن عقیل نے بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ وہاں میدان جنگ کے اندر ادا کی، اور حضرت حسین نے بھی ظہر کی نماز میدان جنگ کے اندر، اور حتیٰ کہ کافروں نے بھی آپ کی امامت، اور منافقوں اور کافروں نے بھی آپ کی امامت میں کافروں کہہ رہا ہوں، منافقین نے بھی آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز چھوڑنے کی ہمت منافق کو بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے کے اندر۔ اس لیے نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔